السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں امرنی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بسبعین، کہ میرے دوست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 چیزوں کی وصیت فرمائی یا 7 چیزوں کے کرنے کا حکم دیا۔ نمبر 1، امرنی بحب المساکین والدنو منہم، مجھے حکم دیا کہ میں مسکینوں کے ساتھ محبت کروں، والدنو منہم، اور ان سے قربت اختیار کروں۔ یعنی نمبر 1 کہ مسکینوں کے ساتھ محبت اور ان سے قربت اختیار کرنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تمام مسلمانوں کو۔ نمبر 2، وَأَمَرَنِي أَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونِي، اور مجھے حکم دیا ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں جو ہم سے نیچے ہیں، جو ہم سے پیسے میں نیچے ہوں، رتبے میں نیچے ہوں، ہم ان کی طرف دیکھیں، ان کو دیکھیں، ان سے اپنا موازنہ کریں۔ وَلَا أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي، اور ان لوگوں سے اپنا موازنہ نہ کریں یا ان لوگوں کی نہ دیکھیں جو ہم سے اونچے ہیں مقام و مرتبے میں، پیسے میں۔ اس سے حسد لوگوں کے درمیان کم ہوگا۔ اگر اس طرح سے کوئی شخص اختیار کرے گا کہ مال و مرتبہ میں، دنیاوی امور میں اگر وہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا، اپنے سے اوپر والے کو نہیں دیکھے گا، تو حسد کرنا کم ہو جائے گا، حسد کا گناہ کم اس کو ملے گا۔ وَأَمَرَنِي، اور تیسرا یہ کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان اصل الرحم وإن ادبرت، کہ میں صلہ رحمی کروں، رشتوں کو جوڑوں، اگرچہ وہ ہم سے نفرت پیدا کرے، ہم سے پیٹھ پھیرے۔ نمبر 4، وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کسی سے سوال نہ کروں، کسی سے کوئی چیز نہ مانگوں۔ 5، وَأَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں صرف اور صرف حق بات بولوں، چاہے وہ کڑوا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کڑوا ہی کیوں نہ ہو، لیکن حق بات بولوں۔ حق بات بولنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور 6 نمبر پہ مجھے حکم دیا کہ میں نہ ڈروں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے۔ یعنی جب کوئی اچھا کام کروں، نیک کام کروں، تو مجھے بس اللہ کی رضا ہمارے سامنے ہونا چاہیے، اس کا خوف نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کو کون کیا بولے گا یا ہمیں کوئی ملامت کرے گا۔ مثال کے طور پر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو داڑھی اس لیے نہیں رکھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ نیکی کا کام اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ٹخنے سے اوپر لوگ پیجامہ اس لیے نہیں پہنتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو لوگوں کو کیا کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی یا ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ اور 7ویں نمبر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، وَأَمَرَنِي أَنْ أَكْثِرَ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور ہمیں حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم کثرت سے ذکر کریں لا حول ولا قوة الا باللہ کا، فإنہن من کنز تحت العرش، اس لیے کہ یہ عرش کے نیچے نیکیوں کا خزانہ ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ کہنا یہ خزانہ ہے۔ تو ہمیں ان 7 احکامات پہ عمل کرنا چاہیے۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترغیب کے اندر صحیح قرار دیا ہے، اور اسی طرح سے صحیح ابن حبان میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔